اس فیصلے کے خلاف بالکل ایسے احتجاج کرنا کے لیے میاں داؤد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ پروگرام آن ایئر ہونا ہے. وہ آپ کا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے. قسم کی بات جیسے تحریک انصاف کرتی تھی ویسے کرنا چاہیے. میں گزارش کر رہا ہوں اگر آپ کے اندر جرنلزم کرنے کی اہمیت نہیں ہے تو مہمانوں کو نہ بلایا کریں. مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے میاں داؤد صاحب. آپ کا مائک بند کروا دیتی ہوں. میرے پاس ایک آخری حل یہ رہ جاتا ہے. اس کے 41 لوگ جو ہیں وہ ڈیکلیریشن دے دیں گے. السلام علیکم ناظرین. رولنگ اور طاقتور لوگوں کا ریپریزنٹیٹو میاں داؤد نادیہ مرزا کے شو میں عظیم اور دلیر آزاد ججز کے بارے میں بدتمیزی کرنے لگا. اس پر نادیہ مرزا نے بہت سمجھایا کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آخرکار نادیہ مرزا نے ان کی خوب کلاس لگا دی اور شو سے بھگا دیا. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. داؤد صاحب ذرا مجھے یہ سمجھائے گا یا یہ بتائے گا کہ دو چیزیں. ایک تو یہ فریق نہیں تھے جو آبجیکشن جو ہے حکومتی جماعتیں بھی اور حکومتی اتحادی جماعتیں بھی اٹھا رہی ہیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات جو چیف جسٹس صاحب نے بھی کی, دیگر ججز صاحبان نے بھی کی کہ جی ہمارے جو ایک تو الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ صحیح نہیں تھا, دوسرا جو بلے کی چھیننے والا فیصلہ تھا اس کی انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی. یہ کیسے غلط کی؟ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں تو واضح تھا کہ ان کے پاس بلہ نشان نہیں ہوگا اور کالعدم قرار دے دیے تھے ان کو انٹرا پارٹی الیکشن. پھر کون سی انٹرپریٹیشن کی بات کی ہے؟ مجھے حیرانگی صرف آج کے فیصلے کے پہ یہ ہوئی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن ساری سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, زیادہ جرات مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے اس الیکشن کمیشن کو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے ذریعے فوری طور کے اوپر صبح ہی گھر بھیج دیتے. اچھا فیصلوں کی تو خیر وہ تو ایک لمبی داستان ہے, اب کیا ہم یہاں تک سنو گے کہاں تک سنائیں. لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائے گا, چلے جو بھی فیصلہ آیا, ابھی والا آیا, بلہ چھیننے والا آیا, اس بات پہ تو آپ متفق ہیں کہ جتنے لوگ ابھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ آزاد اراکین ہو, چاہے وہ سنی اتحاد کونسل کے نام پر بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن وہ سب تھے, ان کی ایفیلیشن پی ٹی آئی کے تھی اور وہ عمران خان کے نام پہ جیتے ہوئے تھے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ ایڈمیٹڈ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کے نام کے اوپر جیتے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آئین کو ری رائٹ کر دیا جائے, قانون کو ری رائٹ کر دیا جائے. یہ ان کا اختیار نہیں ہے. شعیب شاہین صاحب ذرا بتائے گا کہ ایک تو وہ یہ آ رہا ہے کہ جی آپ کو ریلیف دیا گیا, تو آپ کو کیوں ریلیف دیا گیا, نظریہ ضرورت کے تحت دیا گیا, کیوں دیا گیا, یہ مہربانی اچانک کیسے ہوئی؟ پہلی بات تو یہ طے ہے کہ سپریم کورٹ نے آج انصاف کے راستے میں رکاوٹیں تھیں وہ دور کی. دیکھیں جمہوریت کا مطلب جمہور کا فیصلہ ہے. یہ کوئی خیرات تو نہیں ہے, کوئی حلوہ تو نہیں ہے, یہ کوئی گفٹ تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے اٹھا کر باقی سیٹیں بھی انہی پارٹی کو بانٹ دیں. تو وہ غلط فیصلہ تھا, ان کو نہیں مل سکتی. یہ ایک بات طے کر دی سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو بنیاد بنا کر ایک ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک جرم کر رہا تھا. اس جرم کو سپریم کورٹ نے نلیفائی کر دیا کہ یہ ہمارا نام استعمال کر کے جو تم جرم کر رہے ہو دیٹ از رانگ. ان کو ریکٹیفائی کر کے سیٹیسفائیڈ کر دیا. اب اگلا سپریم کورٹ کے پاس 184(3) کے ساتھ 185 کے ساتھ 187 کی پاور ہے. انہوں نے کہا کہ دو آپشن ہیں, یا سنی اتحاد کونسل کو ملنا ہے یا پی ٹی آئی کو ملنا ہے. انہوں نے کہا جب ہمارا نام استعمال کر کے آپ نے پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹیں آپ نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تو دیٹ واز اے رانگ. آپ ان کو واپس پی ٹی آئی کی تھی, ان کو وہ سیٹیں تو مل گئی واپس. باقی جن کو انڈیپینڈنٹ تھے ان کو اب پی ٹی آئی ایز پارٹی, پارلیمانی پارٹی, انہوں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا اب پارلیمانی پارٹی اس کو تسلیم کیا جائے گا, آپ ان کو آپشن دے دیں, چاہیں تو اس میں آ جائیں, چاہیں سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں, ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے نام سے جیت کے آئے تھے اور ان کو پارلیمانی پارٹی آپ نے ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی, تو دیٹ شوڈ ناٹ ہیو بین. سپریم کورٹ کو چاہیے تھا جو 13 رکنی فل بینچ پیٹرن, ان کو چاہیے تھا کہ جیسے انہوں نے یہ گنجائش نکالی کہ واپس وہاں پر لے گئے گھڑی کو ریورس کر کے جہاں پہ یہ کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے, تو ان کو ذرا دل بڑا کرنا چاہیے تھا. ان کو وہاں پر حالات لے جانے چاہیے تھے جہاں سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی, اور وہاں سے عمران خان کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا. دیکھیں ہوا تھا نا, یہ کام بھی ہوا تھا. کیسے ہوا؟ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی جب سپریم کورٹ نے یہ طے کیا کہ اب ہر مرتبہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے میرے پروگرام میں تو کم از کم یہ بات نہ کریں, یہ توہین عدالت ہو جائے گی, آپ بھی پڑھ جائیں گے, میں بھگت لوں گا, سے الگ کریں. دوسری بات نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہی عدالتیں, یہی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کے انتظار میں میاں نواز شریف صاحب, میں فیصلے کے اوپر بات کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. میرا مسئلہ یہی ہے جن کو فیصلوں پہ اعتراض تھا انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی. مجھے اس فیصلے کے اوپر اعتراض ہے, میں تنقید کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں, چلیں یہ فیصلہ آ گیا,
اس میں پی ٹی آئی کو ریلیف بھی مل گیا. لیکن یہ جمہوریت کے لیے کالا دن ہو گیا, یوم سیاہ ہو گیا, آئینی بحران ہو گیا, تباہی ہو گئی. یہ کیسے ہو گئی؟ مطلب حکومت کو اتنی پریشانی کیوں لاحق ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں نا, اس کا جواب 2016 میں 17 میں کیا نا. وہ کرنے کے بعد جمہوریت پہ, آئین پہ جج صاحبان کے ذریعے سازش کی گئی. اس کا 3-3.5 سال پورے پاکستانی قوم نے خمیازہ بھگتا. عمران خان نے کشمیر بیچا, پاکستان کے اوپر قرضے اتنے بڑھا دیے جتنے 75 برسوں میں نہیں لیے گئے. آج ہر پاکستانی مسائل کا شکار ہے. تو یہ جمہوریت پہ, آئین کے اوپر اس سے زیادہ شبخون اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا, اور اس فیصلے کا عمران خان کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2.5 سال تقریباً. اور پیٹرول اس سے کتنا تھا؟ 150. اور ابھی کتنا ہے؟ تقریباً 2016 میں کتنا تھا؟ 2016 میں کتنا تھا؟ 2017 میں کتنا تھا؟ پھر 2008 میں کتنا تھا؟ اور 2010 میں کتنا تھا؟ ایسا تو نہ کریں. بالکل ایسا کرنا چاہیے نا. پھر تو آپ مشرف کی حکومت میں بھی آ جائیں. آپ بجلی کا یونٹ بھی بجلی کا یونٹ 12 سے 16 روپے. تو پھر مشرف صاحب ڈکٹیٹر کے ساتھ کمپیریزن کرنا چاہ رہی ہیں. پھر آپ جاؤ لگ پہ رہے ہیں. حکومت کا 12 سے 16 روپے بجلی کا یونٹ تھا, آج کتنا ہو گیا ہے؟ تقریباً ٹیکس لگا کے 100 روپے سے زائد. تو عمران خان کا 77 اس فیصلے سے کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ سمجھائیں. آج مریم نواز ہاری ہوئی ہے, شہباز شریف ہارا ہوا ہے, نواز شریف ہارا ہوا ہے. ان کو کہیں نا کرائیں آڈٹ, لے کر آئیں اپنے فارم 45, ساری دنیا نے دکھائیں. اچھا اس سے علاوہ مجھے بتا دیں, ان کی سیٹیں ان کو مل گئی, کوئی رکاوٹ نہیں بنی. یہ سیٹیں ان کو نہیں مل سکتی تھیں, یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. تمام سپریم کورٹ نے تمام پی ٹی آئی کو نہیں بھی ملتی تو بھی ان کو نہیں مل سکتی تھی. اچھا اب ان کو کیا تکلیف ہے کہ اگر ہمارا حق اگر ہمیں ملنے کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ پتہ نہیں. اور کیا دیکھیں جمہوریت کا کیا مطلب ہے کہ جمہور نے اگر عمران خان کے نام پہ ووٹ دیے ہیں تو پروپورشنیٹ شیئر کے مطابق ان کو وہ میاں داؤد صاحب مجھے ایک بات مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو انٹرا کورٹ اپیل میں جانا چاہیے؟ انٹرا کورٹ اپیل نہیں کر سکتے, وہ صرف ریویو کر سکتے ہیں. نہیں صرف ریویو کر سکتے ہیں, ریویو کر سکتے ہیں, انٹرا کورٹ اپیل نہیں کر سکتے. اس کا زیادہ مناسب جواب تو حکومت جو ہے وہ دے سکتی ہے یا نہیں جانا چاہیے. میرے خیال میں تو یہ سیاسی فیصلہ ہے, اس کے خلاف بھرپور سیاسی مزاحمت کرنی چاہیے, ہر فورم پہ کرنی چاہیے, گلی گلی مظاہرے کرنے چاہیے, پارلیمنٹ میں مظاہرے کرنے چاہیے. جج صاحبان اس فیصلے کے خلاف بالکل ایسے احتجاج کرنا کے لیے. میاں داؤد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ پروگرام آن ایئر ہونا ہے. وہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے, مجھے اپنی رائے کا اظہار کا حق حاصل ہے. جیسے آپ اپنی رائے کا اظہار ویسے کرنا چاہیے. نہیں میرا پلیٹ فارم اپنی اس رائے کے اظہار کے لیے استعمال ہرگز نہ کریں معذرت کے ساتھ. اگر آپ سچ برداشت نہیں کر سکتی آپ مہمانوں کو بلایا نہ کریں. کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا پروگرام بند کروائیں گے؟ آپ بتائیں نا, میری بات کا جواب دیں. بھائی خدا کے لیے یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, بات کر رہی ہیں, بس کر دیں. آپ یہ سوال اپنے پریس کانفرنسز میں کریں. میں گزارش کر رہا ہوں اگر آپ کے اندر جرنلزم کرنے کی اہمیت نہیں ہے تو مہمانوں کو نہ بلایا کریں. مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے میاں داؤد صاحب, نہیں سچ بولنے کی کیا بات ہے؟ بتائیں مجھے اس بات کا جواب دے دیں. یہ میرا پروگرام نہیں کرنا چاہیے, پھر آپ کو وہ پروگرام کرنا چاہیے جو بالکل ایک جس کے آپ خدا کے لیے میاں داؤد صاحب اگر میں آپ کی رسپیکٹ کر رہی ہوں نا, یہ حقیقت نہیں ہے. میں آپ کا مائک بند کروا دیتی ہوں. میرے پاس ایک آخری حل یہ رہ جاتا ہے, پلیز ان کا مائک بند کر دیجئے. تھینک یو ویری مچ میاں داؤد صاحب. آخری ہے کیا 15 دن کا ٹائم ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ 41 کے 41 لوگ جو ہیں وہ ڈیکلیریشن دے دیں گے یا دوسری سائڈ سے بھی اب کوئی توڑنے کی ان کو کوشش کی جائے گی, کوئی فارورڈ گروپ بنانے کی کوشش کی جائے گی؟ پہلے تو آپ ریلیکس کر لیں. میں تو ریلیکس ہوں, میں کیسے کسی کو اجازت دے دوں بھائی؟ بالکل. کیا آپ غلط قسم کی ججز کے لیے بات کریں؟ کل تو مجھے عدالت میں بلا لیں گے, میرا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں, پھر آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ مجھے کون سے پروگرام کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک ججمنٹ ہے آف دی کورٹ, ہمیں کرٹیسائز کرنا, اس کے ساتھ اختلاف کرنا اور ود ان دی پیرامیٹرز آف لا اور پارلیمنٹ لینگویج میں ہمارا حق ہے. آپ کہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے یا درست ہے یا غلطی ہے تو کیا غلطی ہے؟ اس وقت فارورڈ بلاک بنانے کا مطلب کیا ہے کہ پی ٹی آئی آج جس پوزیشن پہ پہنچی ہے, آپ کا خیال ہے وہ کون سی پی ٹی آئی ہے؟ یہ آگ کا دریا پار کر کے ہم لوگ آئے ہیں. آپ کو میں کیا بتاؤں, رائٹ فرام دی بگننگ میں اسلام آباد کا سینئر موسٹ وکیل ہوں. الیکشن ہونے کے بعد 7 FIR میرے خلاف کٹی ہوئی ہیں, جس میں سے آخری 2 دہشت گردی, ڈکیتی, اقدام قتل کی کار دی. دس از دی بیہیویئر. میں نکلا, جب نکلتا تھا میرے لوگوں کو ٹیلی فون کر کے SHOs
کہتے تھے کہ شعیب شاہین کے کسی پروگرام میں نہیں جاؤ گے ورنہ رات کو ہم آپ کو اٹھا لیں گے. راتوں کو ان کے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے. ناظرین اگر ان سے آزاد ججز برداشت نہیں ہو رہے جو آج انصاف کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کر ہی دیا ہے تو یہ کم سے کم ٹی وی پر بیٹھ کر بدتمیزی تو نہ کریں. جس طرح سے ٹی وی پر بیٹھ کے میاں داؤد بدتمیزی کر رہے ہیں یہ بدتمیزی صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ نون لیگ والے یہ دیکھ کر کہیں کہ یہ تو ہماری طرح کا ہی بندہ ہے اور یہ ہماری پارٹی کے لیے بالکل فٹ ہے لہٰذا ہمیں اسے اپنی پارٹی میں شامل کر لینا چاہیے تاکہ یہ ایسا ہی بدزبانی کرتا رہے اور بدتمیزی کرتا رہے کیونکہ ناظرین نون لیگ کو ویسے ہی ایسے بدتمیز لوگوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. نون لیگ والے پہلے ہی ایسے ہی لوگوں کو ٹی وی شوز میں بھیجتے ہیں اس طرح تاکہ وہ بدتمیزی کرے اور گالم گلوچ کرے. نون لیگ میں پہلے بھی ایسے بدتمیز لوگوں کی کمی نہیں ہے جیسے کہ آپ عثمان بخاری کو دیکھ لیں, مریم اورنگزیب کو دیکھ لیں, عطا تارڑ کو دیکھ لیں یا عظما کاردار وغیرہ. بہت سی خواتین اور مرد حضرات نون لیگ میں ایسے ہیں جو باہر بات پر بدتمیزی کرتے ہیں جن کی بات شروع ہی بدتمیزی سے ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ پروگرامز میں گالم گلوچ اور بدتمیزی والا ماحول بنا ہی لیتے ہیں. میاں داؤد بھی شاید مریم نواز کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انہیں اپنی پارٹی میں شامل کر لیں تاکہ وہ بھی ان کی جگہ پر بیٹھ کر ان کے خلاف بات کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی بدتمیزی اور گالم گلوچ کریں. حالانکہ ناظرین بڑی مشکل سے پی ٹی آئی اور عوام کو اگر انصاف مل ہی گیا ہے اور جیسا کہ انہوں نے عوام کو بہت برے طریقے سے ہائی جیک کر رکھا ہے. اگر ججز نے عوام کی منشا کے مطابق یا قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کر ہی دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ ججز کے خلاف گالم گلوچ کرنے لگے. نادیہ مرزا نے بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا اور جب وہ بدتمیزی کرنے سے باز نہ آئے تو پھر نادیہ مرزا نے ان کا مائک ہی بند کر دیا. اس پر وہ شو سے اٹھ کر فرار ہو گئے. اگر وہ اس طرح بدتمیزی نہ کرتے تو نادیہ مرزا بھی بالکل ایسا نہ کرتی کیونکہ ناظرین پروگرام میں آئے گیسٹ ججز کے بارے میں یا اداروں کے بارے میں اگر اس طرح کی توہین آمیز الفاظ استعمال کرتے ہیں تو بھگتنا تو اینکرز کو ہی پڑتا ہے کیونکہ شو کی ذمہ داری اینکرز پر ہی ہوتی ہے. نادیہ مرزا انہیں بارہا سمجھاتی رہی کہ اس طرح بدتمیزی نہ کریں, آپ میرے شو پر پابندی لگوائیں گے, لیکن وہ باز نہ آئے. پھر نادیہ مرزا نے جو کیا ویسا ہی ہونا چاہیے تھا. حالانکہ نادیہ مرزا نے پھر بھی انہیں بڑے نرم لہجے میں اور بڑے آرام سے ڈیل کیا. اگر ان کی جگہ کاشف علی عباسی یا عمران ریاض خان جیسے کوئی بھی صحافی ہوتے تو وہ انہیں آڑے ہاتھوں لیتے. یہ تو نادیہ مرزا کا حسن ظن تھا کہ انہوں نے ان جیسے بدتمیز انسان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا. ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.